باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ الحمدللہ کہ مسجد علی کا کام کافی حد تک پائے تکمیل تک پہنچ گیا ہے۔ آپ کے تعاون سے اور خصوصی محبت، لگن اور اللہ کے راستے میں بے درے خرچ کرنے کی وجہ سے ہمارا یہ کام جو کہ سالوں کے اوپر محیط تھا وہ بہت ہی کم عرصے کے اندر پائے تکمیل تک پہنچ گیا ہے۔ جن احباب نے اس مسجد علی کی تعمیر کے اندر، جو کہ ذکر الہی کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، جہاں 31 سال سے ہر جمعۃ المبارک کی شام اللہ رب العزت کے ذکر کی ایک خوبصورت محفل انعقاد پذیر ہوتی ہے، اور جس میں علاقے کے کثیر تعداد میں نوجوان شرکت کرتے ہیں، اور اس کے اندر 11ویں شریف کے پروگرام بڑے خوبصورت انداز میں ہوتے ہیں ماہانہ۔ میلاد مصطفیٰ عرس غوث الورا کا پروگرام سالانہ بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے، جو کہ عرصہ دراز سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ لیلۃ القدر کی شب بیداریاں اور شب برات کی شب بیداریاں، اور اسی طریقے سے شب معراج کی شب بیداریاں، یہ پروگرام بڑے خوبصورت انداز میں یہاں پر انعقاد پذیر ہوتے ہیں، اور علاقے کی کثیر تعداد نوجوانوں کی یہاں ان پروگراموں کے اندر شرکت کرتی ہے۔ تو ابھی ہم نے ایک اس کا اہم مرحلہ جو کہ وضو خانوں کا تھا، اس کا کام شروع کیا ہے۔ اس کے اندر بھی آپ لوگوں کی معاونت بھرپور رہی ہے اور چل رہی ہے۔ ابھی اس کے کام کے لیے مزید آپ جیسے مخیر حضرات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے عظیم لوگ جو کہ دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کی ضرورت اب بھی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو خانے ہم نے ان کا لنٹر وغیرہ ڈالا تو ہے، لیکن اس کا بہت سارا کام ابھی مزید باقی ہے، یعنی کہ اس کے دروازوں کا کام جو ہے وہ بھی باقی ہے، ان کی ٹینکی کا کام جو ہے وہ باقی ہے، اس کے علاوہ اس کی جتنا بھی پلمبری کا کام ہوتا ہے، ان کے سیٹیں وغیرہ ہوتی ہیں، دیگر جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یعنی کہ کام جو ہے وہ بھی باقی ہیں۔ اور پانی کا بور جو آپ ہی کے تعاون سے مسجد علی کے اوپر بڑے اچھے انداز میں ہوا ہے، اس سے ان کو پانی کے کنیکشن دینے، اس کے اوپر بھی اچھا خاصا ایک اخراجات ہیں، اور یعنی کہ اس کو تیار کرنے کے لیے آپ کے تعاون کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ تو وضو کرنے والا انسان جب تک وضو کے اندر رہتا ہے، فرشتے اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں درج کرتے رہتے ہیں، اور وہ اللہ کی حفاظت کے اندر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے، اور حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے پاس کھڑے تھے، اور وضو جب آپ فرما رہے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ آپ کی پیٹھ مبارک کے پیچھے کھڑے تھے۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ہاتھ مبارک دھوئے تو ہاتھوں کو بغلوں تک دھو ڈالا، اور حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھتے رہے کہ یہ وضو کس طرح کا کر رہے ہیں، اور جب وضو آپ فرما چکے تو انہوں نے گزارش کی کہ حضور میں نے آپ کو بڑے عجیب انداز میں وضو کرتے ہوئے پایا ہے کہ بغلوں تک آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھو ڈالا ہے۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو حازم اگر مجھے پتہ ہوتا نا کہ اے اجمی نوجوان آپ پیچھے کھڑے ہیں تو میں قطعاً اس طرح نہ کرتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ وضو کا پانی انسان جہاں تک اس کو اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے وہاں تک اس کو جنتی زیورات جنت کے اندر پہنا جائیں گے۔
تو میں نے ہاتھ دھونے کے لیے یعنی کہ صرف کوہنیوں تک یا ہاتھ کی گٹوں تک میں نے وہاں تک ہی اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ میں بغلوں تک دھو کے آیا ہوں، کیونکہ مجھے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے۔ تو جہاں جہاں تک یہ وضو کا پانی جائے گا وہاں وہاں تک جنتی زیورات اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے وضو کی بھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کے لیے جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وضو کے پانی سے یا اس کے آخری قطرے سے جتنے گناہ انسان نے ہاتھوں سے کیے ہوتے ہیں وہ سارے گناہ اللہ رب العزت ہاتھوں سے نکال دیتا ہے۔ اور پھر جب چہرہ دھوتا ہے تو وضو کے پانی سے یا اس کے آخری قطرے سے اللہ رب العزت آنکھوں سے کیے گئے گناہ، جو بھی آنکھوں سے انسان دیکھ کر کرتا ہے وہ سارے گناہ اس وضو کے عمل سے جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اور پھر جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ذریعے جو گناہ سرزد ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنے پاؤں سے جن گناہوں کی طرف وہ چل کے گیا ہوتا ہے، جس جس جگہ پر پہنچا ہوتا ہے، گناہ کیا ہوتا ہے، جتنے گناہ پاؤں سے چل کر کیے ہوتے ہیں، جب پاؤں دھوتا ہے یا اس کے وضو کا آخری قطرہ جو ہوتا ہے وہ وضو کا پانی یا اس کا آخری قطرہ، وہ سارے گناہوں کو پاؤں سے جو کیے ہوتے ہیں اور پاؤں کی وجہ سے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب مکمل وضو کر لیتا ہے تو اس کے بدن کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ کے تعاون سے جو آپ اپنے آباء و اجداد کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، عزیز و اقارب کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اگر یہ لوگ وضو کرتے رہیں گے، نمازیں یہاں پڑھتے رہیں گے، تلاوتیں ہوتی رہیں گی، ذکر کی محفلیں، عظیم الشان محفلیں سرزد ہوتی رہیں گی یہاں پر، یعنی کہ ذکر الہی کی محفل جو عرصہ دراز سے یہاں انعقاد پذیر ہو رہی ہے، میلاد مصطفیٰ کے پروگرام، عرس غوث الورا کے پروگرام، شب بیداریوں کے پروگرام، لیلۃ القدر کی شب بیداریاں، شب برات کی شب بیداریاں، شب معراج کی شب بیداریاں اور دیگر الغرض کے جتنے بڑے پروگرام ہیں، میلاد مصطفیٰ یا عرس غوث الورا یا دیگر جو پروگرام ہوتے ہیں، جو ویسے ذکر پاک کی محفلیں ہوتی ہیں یا ختم شریف کی محفلیں ہوتی ہیں، اس کے اندر لوگ آئیں گے، وضو کریں گے، عبادات کریں گے، تو آپ کو گھر بیٹھے ان ساری چیزوں کا ثواب ملتا رہے گا، آپ اس کے اندر برابر کے شریک ہوں گے، اور آپ کے تعاون سے یہ وضو خانے تیار ہوں گے۔ پانی وضو کا جب انسان کے جسم کے گناہوں کو دھوئے گا اور وہ جتنی عبادت کرے گا اس کے اندر اللہ رب العزت آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ اپنے مرحوم والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، آباء و اجداد کے ایصال ثواب کے لیے مسجد علی کی اس انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں۔ اور ہمارا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ جو آدمی کسی کے ایصال ثواب کے لیے یہاں اس صدقہ جاریہ کے انداز میں اس طرح کا کوئی بھی خرچ کرتا ہے، عالم برزخ کے اندر ضرور جس کے لیے اس نے خرچ کیا ہوتا ہے اس کو اللہ رب العزت ثواب پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کام کی معاونت کے اندر بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔